تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ کھلے آنکھ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل پرٹیکولر موضوع ہوگا، اور آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے کیونکہ اس کی ایک جہت جو ہے وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، اور ایک جہت جو ہے وہ ہمارے پیر و مرشد یعنی امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ہمارے دادا پیر کی طرف ہے۔ اور تو اس اعتبار سے اس موضوع میں نسبتیں تو ہیں ہی، اور بڑی بابرکت نسبتیں، وہ نسبتیں ہیں کہ جن سے ایمان ملا اور جن سے خوش عقیدگی ملی۔ تو انشاءاللہ عز و جل بہت خوبصورت کلام سننے کو ملے گا، مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول ہوں گے، اور میں آپ کو سسپینس میں نہیں رکھوں گا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج موضوع کیا ہے۔ موضوع ہے رضا کی زباں تمہارے لیے، اور رضا کا تو عدنان بھائی کہہ رہے تھے کہ سب کچھ ہی تمہارے لیے ہے، لیکن بہرحال ہم نے عنوان رکھا ہے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی جو شاعری ہے بالخصوص، اور اس میں جو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو بیان کیا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خزینہ آپ نے اس امت کو دیا، اس ملت کو دیا، اس میں جو عشق رسول اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، اور جو ایک جذبہ عشق رسول کی آگ دلوں میں جلائی بھڑکائی اور اس کو قائم رکھنے کے لیے مختلف نسخے عطا فرمائے، تو انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس پر گفتگو ہوگی کہ اعلیٰ حضرت نے کس کس طرح، کس کس انداز پر اور کس کس بات کو کس کس طریق پر بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور دیگر مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن پہلے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ منچ سجا ہوا ہے، مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول بھی ہوں گے، عدنان شیخ بھائی ہمیں کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ کی جو فرمائشیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی پوری کرنے کی سعی کریں گے، کوشش کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ فورم حاضر ہے، اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر فلیش ہوتے ہوئے میں دیکھ رہے ہوں گے، کال نمبر بھی ہے، واٹس اپ نمبر بھی ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کال کیا کریں گے اور واٹس اپ کیا کریں گے یہ تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک مشورہ اور ایک خواہش جو ہے وہ ہم بھی ظاہر کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو آج کا موضوع ہے، پرٹیکولر موضوع ہے رضا کی زباں تمہارے لیے، اور یہ جب بھی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جب سے سلسلے کا عنوان پتہ چلا تو مجھے نان پارا والا واقعہ جو ہے وہ یاد آئے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی سننا ہے، اللہ نے چاہا تو کئی دفعہ سن چکے ہیں، دوبارہ سنیں گے۔ بعض چیزوں کی تکرار بڑی اچھی ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، اور عشق و محبت کو بڑھانے کا باعث ہوتی ہے۔ تو آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پرٹیکولر موضوع ہے رضا کی زباں تمہارے لیے، تو اگر اس حوالے سے آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر سنانا چاہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کوئی ایسا شعر ہو جو آپ کو بہت پسند ہو، جو جب بھی آپ سنتے ہوں جھوم اٹھتے ہوں، کوئی ایسا کلام ہو جس کو سن کر آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگ جاتی ہو، کوئی ایسا کلام ہو جس کو سن کر یاد مدینہ میں تڑپنے مچلنے لگتے ہوں، اور آپ چاہتے ہوں کہ وہ سنیں سنائیں، یا اس کلام کے اعتبار سے، اعلیٰ حضرت کی اس بات کے اعتبار سے کوئی اپنے تاثرات، اپنے مشاہدات
आप हमें भेजें और हम मदनी चैनल के नाजरीन के लिए मुफीद समझते हुए उसे चलाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बिलखुसूस ये फोरम जो है आज का जो हमारा कॉल सेंटर पे आने वाली कॉल्स हैं, व्हाट्सअप हैं, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको फोकस करेंगे और हम तरजीही बुनियाद पे चलाएंगे। तो आपको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का कौन सा शेर, कौन सा मिसरा, कौन सी बात ऐसी है जो इश्क़ रसूल की तरफ मज़ीद आगे लेके चलती है और आपकी मोहब्बत और इश्क़ को बढ़ाती है, बिल्कुल हम मुंतज़िर हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सिलसिले में शामिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बढ़ते हैं अदनान शेख भाई की तरफ और सुनते हैं इनसे कलाम मजीद की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ तिलावत सुनिए और बरकतें हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کلام پاک کی تلاوت سننے سنانے کی سعادت حاصل ہوئی. اب شامل کریں گے سلسلے میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف. اور اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ جب میں توجہ دلا رہا تھا کہ آپ کال کر سکتے ہیں، ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں، تو ہمارے بہت ہی پیارے میڈیم ہے ایک، اب اس میڈیم کا مدنی چینل جو ہے دعوت اسلامی ایک مثبت استعمال کر رہی ہے اور سکھا رہی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا پہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر ہمارے اس وقت جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. ممکنہ صورت میں آپ کا کلام بھی شامل سلسلہ کر لیا جائے گا. بڑھتے ہیں نعت شریف کی طرف. جی عدنان بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الحمدللہ کیونکہ آج کا موضوع ہمارا بہت پیارا ہے، رضا کی زباں تمہارے لیے، تو اسی مناسبت سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پڑھ رہا ہوں. محبت سے آپ بھی اس میں شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. درود پاک. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ کچھ نہ ہو کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی کریمنا صلی
اب تو نہ روک ہے غلی عادات سگ بگڑ کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں رجا تمہارے لیے داخل میں زبان تمہارے لیے بدل میں رجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھ بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نذیر رسول و نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و نذیر رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں رہ جاوا جات آنے والے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک زمین و فلک سیما
کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و قمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے آقا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پہن لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پہن لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، کتاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل کو پھلے، دل کو پھلے، صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے، لیوا کے تالے سنا میں کھلے، لیوا کے تالے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے۔
عدنان بھائی اور خالد بھائی تو جھوم رہے تھے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ تو پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے جب وہ شعر پڑھا نا کہ یہ بے خبری کہ خلق پھری، تو کمال بے خبری سے پڑھا. کیا بات ہے عدنان بھائی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. بہرحال اعلی حضرت امام اہل سنت کے قلم کی کیا بات ہے. اگر تحریر کرنے آئے، نثر لکھیں تو ایک الگ طرح کا دریا جوش میں ہوتا ہے، موزن ہوتا ہے. اور نعت شریف کی تو کیا بات ہے، کلام لکھتے ہیں، شاعری لکھتے ہیں تو شاعری کو ناز ہونے لگتا ہے کہ میں کس کے ذریعے سے ادائیگی کا ذریعہ بن رہی ہوں. بہرحال اعلی حضرت امام اہل سنت کے حوالے ہی سے آج ہمارا موضوع ہے رضا کی زبان تمہارے لیے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو اپنے کلام کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے بالخصوص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جمیلہ کو بیان کیا، آپ کی خلقت کو اور آپ کی خلقت کو بیان کیا، آپ کے کمال کو، آپ کے عروج کو بیان کیا. انشاءاللہ عز و جل اس پہ کلام کریں گے. یہاں میں ایک شعر ضرور سنانا چاہوں گا کیونکہ مجھے شعر کم ہی یاد ہوتے ہیں، اور جو یاد ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا خالد بھائی، یہ جب سلسلہ شروع ہوا اور انہوں نے نعت شریف شروع کی، اعلی حضرت کی زندگی کا مقصد، محور اور مدعا اگر ہم دیکھیں اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ اعلی حضرت کی زندگی کا مقصد بیان کرو، تو یہ شعر کمال کا ہے نا. خود اعلی حضرت فرماتے ہیں، اور بھی ہیں دیگر اشعار میں بھی اس مضمون کو اعلی حضرت نے خود بھی بیان کیا، لیکن میں جو عرض کروں تو وہ ہے نا، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا انہیں جانا. چلیں ٹھیک ہے، انہیں اچھا بولنے دیجیے گا مبلغین کو تھوڑا. آج سلسلہ ایسا ہے کہ عدنان بھائی، یہ والے عدنان شیخ بھائی کی واہ واہ ہے نا. کوئی بھی مبلغ کلام شروع کرے گا کسی شعر کے تحت شروع کرے گا، اب وہ کلام شروع کرے گا شعر کے تحت اور عدنان بھائی نے اٹھا لینا اس کا شعر. تو عدنان بھائی انشاءاللہ آج رعایت دیں گے مبلغ میں. عدنان بھائی 3 مبلغ ہیں تھوڑا. جب موضوع ایسا ہو کہ رضا کی زبان تمہارے لیے، تو پھر صرف عدنان شیخ عاشق کہاں ٹھہرے گا؟ عاشق تو بس سرکار پھر صرف عدنان شیخ ہونا چاہیے. اتباع اعلی حضرت میں ہماری زبان تمہارے لیے. اچھا ہاں سبحان اللہ. تو کیا تھا عدنان بھائی؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ماشاءاللہ. عدنان بھائی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اعلی حضرت کی زبان کس طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف بیان کرتی تھی، کلام کرتی تھی. یہ تو اپنی جگہ ہے کہ آپ کا کلام کیسا تھا، اس کی کیا شان ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن اعلی حضرت کی زندگی کیسی تھی؟ اگر اسی عنوان کے تحت ہم لیں تو اعلی حضرت کی زندگی کیسی تھی؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ہر وقت یعنی آپ کی جو سیرت طیبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کے کمالات جلیلہ کو بیان کرنے میں جو انداز امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور دنیاوی اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کے اعتبار سے دیکھ لیجئے آپ، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے یعنی آپ کی ذات مبارکہ سے نسبت رکھنے والی اشیاء، وہ تبرکات کی صورت میں ہو، وہ سادات کرام کی صورت میں ہو، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کمال درجے کا ادب، احترام، تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں. اور یہ سب کا سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بنا پر تھا کہ جو چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہے اس سے آپ کو بے حد پیار ہے. اگر ہم اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ اور بالخصوص فتاوی رضویہ شریف کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت، ثنا، آپ کی توصیف بیان کی ہے، وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس وصف میں کوئی دوسرا اس انداز میں شریک نظر نہیں آتا. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار
شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں عرس کی ایک محفل تھی، اس میں تشریف لے کر گئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سورہ والضحیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات جس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کامل 6 گھنٹے تقریر فرمائی، اور اس سورت کی چند آیات ابھی ہوئی تھی، پوری سورت نہیں ہوئی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی چند آیات کی میں نے تفسیر لکھنا شروع کی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی پوری سورت نہیں ہوئی، 70 اجزاء ایسے ہیں جو میں نے اس کی صرف چند آیات کی تفسیر کے اندر مکمل کیے۔ ارشاد فرماتے ہیں پورے قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے اتنا وقت کہاں سے لاؤں؟ تو جب بندے کے پاس علم ہو، ایسا بحر بے کراں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی، یہ فیضان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی نظر عنایت ہے، اور یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ در ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ عطا فرمانے والے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی گراں قدر ہو، اتنی بڑی ہو جو 70 اونٹوں کے لیے بھاری ہو جائے، ان پر اٹھائی جائے وہ، اور مختلف طرح کی روایات بھی ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ فیضان ہے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فرماتے ہیں کہ 70 اجزاء لکھے ہیں، ابھی سورت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں، آپ کے کمالات ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، اور وہ جو اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ کا شعر ہے کہ رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کا قلم ہو، رضا کی زباں ہو، رضا کی گفتار ہو، کچھ بھی ہو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صدقے اور نثار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے رسائل کو دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، احادیث مبارکہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وصف کے متعلق سوال ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دافع بلا ہیں یا نہیں، بلاؤں کو دور فرمانے والے ہیں یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث مبارکہ اور درجنوں قرآن مجید کی آیات مقدسہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو مبرہن اور مزین فرمایا، اور اس کا نام رکھا الامن والعلا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی واقعی زبان جو ہے نا، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کا قلم وہ کہا نا کسی نے کہ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلی ہوئی تحریریں پڑھتے ہیں، تو خالد بھائی کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان ہے، ایسے کلام سے اعلیٰ حضرت نے امت کو جو ہے روشناس کرایا۔ خالد بھائی عموماً ہم دیکھتے ہیں جو افراد، میں موضوع ہی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بالعموم ضابطہ یہ ہے کہ جو ہماری اہل زبان ہوتے ہیں نا، جو زبان و لغت کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں اپنی، ان کی خدمات ہوتی ہیں، اور بالخصوص اگر وہ شاعری کی طرف بھی آ جائیں تو کردار کے حوالے سے بالعموم ان میں وہ پختگی نہیں دیکھی جاتی جو دیگر افراد میں ہوتی ہے۔ مستثنیات اپنی جگہ ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک عالم دین ہیں اور عشق رسول آپ کا اثاثہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ شاعری کرتے ہیں، شاعری بھی ایسی کرتے ہیں، کمال شاعری کرتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی شاعری کا اندازہ ایسے لگائیے کہ غالب اور اقبال تو مشہور ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عوامی سطح پر نعت شریف کے ذریعے جو ہے پتہ چلا۔ خود مجھے بھی جو پہلا تعارف ہے نا اعلیٰ حضرت کا، وہ شاعر کا ہی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی پہلی کتاب جو، بلکہ میرے نہیں، شاید میں ایک تجربہ اور مشاہدے کی بنیاد پہ کہوں تو ایک بہت بڑی تعداد کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کی جو پہلی کتاب پہنچی ہوگی وہ ہدائی کی بخشش ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کے ذریعے سے خالد بھائی تعارف ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک طرف مطلب کیفیات دیکھیے، آپ ایک مولوی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، اگرچہ امام وقت ہیں، مجدد وقت ہیں، لیکن بھارت بنیادی طور پہ تو ایک مذہبی فرد ہیں۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ جب آپ شاعری کرتے ہیں نا وسیم بھائی، تو ایسا نہیں کہ وہ شاعری کوئی مطلب ایک تیسرے درجے کی شاعری ہے، نہیں جناب، وہ شاعری جو ہے وہ پہلے درجے سے بھی اوپر کی شاعری ہے، کیونکہ اس کے اوپر کئی پی ایچ ڈیز، آپ کی جو اکیڈمک ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کی اعلیٰ ترین ڈگری جو ہے ہم دیکھیں تو پی ایچ ڈی یا ڈی لیٹ ہے۔ تو اب پی ایچ ڈی جو ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری پر، تو میری معلومات میں جو ہے 3 سے 4 پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ میری معلومات میں ہیں، اور مزید کتنی ہوئی ہیں مجھے پتہ نہیں، اور مزید ہو رہی ہوں گی اور ہوتی رہیں گی۔ تو یہ ایک وہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اتنے بڑے تمہید کے بعد
کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیں تو کمال کو ہے، آپ کا کردار بھی کمال کو ہے۔ عموماً شعراء میں یہ کیفیات نہیں پائی جاتی، اگر ان کا کردار با کمال ہوتا ہے تو پھر کلام میں جو ہے وہ کمی رہ جاتی ہے، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جن شعراء کا کردار بہت با کمال تھا ان کی شاعری مشہور اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ پھر شاعری میں دم خم نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کو ہم دیکھتے ہیں کردار بھی کمال ہے، شاعری بھی کمال ہے۔ اصل میں شعراء کا انداز ہوتا ہے وہ ڈوب کر لکھتے ہیں، جی شعراء کا ایک انداز ہوتا ہے ہاں کہ بات کو دل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی تخیل یا کسی اور چیز میں بھی وہ ڈوب کر لکھتے ہیں۔ امام اہل سنت جو لکھ رہے ہیں نا وہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر لکھ رہے ہیں، تو امام اہل سنت کا انداز ہی الگ ہے۔ شعراء کا کردار کی پختگی آپ جس طرح بیان فرما رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شاعر ہے اس کو عشق کس سے ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر وہ صرف اردو ادب میں دیگر ذرائع بھی اختیار کر رہا ہے، شاعری کی طرف نہیں آ رہا، تحریر کی طرف آ رہا ہے، تب بھی وہ اپنے ممدوح کی تعریف جو کر رہا ہے اس میں ایک حد ہے اور ایک لمٹ ہی بیان کر سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب خود بندہ قرآن و حدیث کا عالم ہو اور عشق جس ذات سے ہو وہ ذات مصطفیٰ ہو، تو پھر خود وہ کیا بات کسی نے کہی کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب امام اہل سنت کا نعت لکھنے کا انداز ہے، مطلب یہ تخیل شاید ہی کسی نے پیش کیا ہو، لیکن امام اہل سنت کا یہ تخیل ہے کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ ایک ایک لفظ پر آپ غور کرتے چلے جائیں، وضاحت کرنی ہوگی آپ کو، جہان ہے، وضاحت کرنی ہوگی آپ کو، اگرچہ آپ کا اپنا مزہ تھوڑا سا جو ہے وہ کرکرا ہو، لیکن جو ہے نا وضاحت تو کرنی ہوگی، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ اب خالد بھائی تو ہمارے اشعار انہیں یاد ہیں، اشعار کے معنی بھی پتہ ہے، مفہوم بھی پتہ ہے اور تفصیل کے ساتھ یہ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں، میں چاہتا ہوں مجھ جیسے بھی بیٹھے ہوئے نا جنہیں آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ جی اللہ خیر فرمائے، آپ تو ویسے ہی جی آپ ذہین فتین سمجھدار آدمی ہیں، لیکن انجمن 27 باہمی اگر کچھ سلسلے کے بعد اگر کچھ غلطی پائیں تو فوراً اصلاح بھی فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، عدنان بھائی یہ طوبہ کیا ہے؟ ایک درخت کا نام ہے۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی، جنت میں درخت ہے طوبہ، اور اس کا نام ہے، اس درخت کا نام ہے طوبہ۔ اب درخت میں آپ دیکھیں تو جو شاخیں ہوتی ہیں اس کی کس انداز کی ہوتی ہیں، اور جو جتنی اونچی شاخ ہو اس کی الگ ہی نزاکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سب سے اونچی نازک اور سیدھی نکلی شاخ جنتی درخت میں، یعنی اب دیکھیں نا پہلے قلم کیسے بنائے جاتے تھے کہ درختوں کی لکڑیوں کو کاٹ کر اس سے قلم بنایا جا رہا ہے۔ اور امام اہل سنت کا انداز کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور توصیف بیان کرنی ہے، تو اب مجھے قلم کون سا چاہیے؟ قلم وہ چاہیے جو جنتی درخت کی لکڑی کا ہو، اونچی بھی ہو اور سیدھی بھی ہو اور نازک بھی ہو، یہ اس کے اوصاف، اللہ اکبر، یعنی اعلیٰ ترین درخت کی اعلیٰ ترین شاخ چاہیے۔ کیا بات ہے جی، نازک سیدھی نکلی شاخ۔ اچھا لیں گے کس سے؟ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ روح قدس کون ہے؟ جبریل امین ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور نبیوں کے سردار کی مدح سرائی کے لیے جب ان کو قلم چاہیے تو امام اہل سنت یوں درخواست کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھنی ہو تو طوبہ درخت کی سب سے اونچی نازک اور سیدھی شاخ سے قلم ہو، اور روح قدس کے ذریعے سے میں وہ مانگوں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کروں۔ روح قدس سے کیوں مانگوں؟ کسی اور سے کیوں نہیں مانگی؟ جی آپ بتائیں۔ اس لیے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھا کرتے تھے، جب حضور کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی تھی وہ یہ تھی، مولا روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو جو نعتیں لکھنے والا کہنے والا ہے روح القدس کی مدد فرما، وہ حضرت حسان کا فیضان مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لقب یہ بھی بیان کیا گیا اعلیٰ حضرت کا کہ آپ حسان الہند ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسان بن ثابت کو دعا دیتے ہیں، اللہم اید الحسان بروح القدس۔ تو امام اہل سنت بھی
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گویا دعاؤں میں بھی ڈوب کر جو دعا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، تلمیحاً یوں فرما رہے ہیں کہ مولا مجھے بھی اس دعا کا صدقہ تو عطا فرما۔ خالد بھائی آپ یہ شعر بیان کر رہے ہیں، میں تھوڑا تخیل میں چلا گیا ہوں وسیم بھائی، کہ آپ دیکھیں قلم جو ہے خارجی چیز ہے، بیرونی چیز ہے نا، باہر کی چیز ہے۔ آپ کو کچھ لکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے دل دماغ میں سوچنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو چلاتے ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے قلم سے، یا اب جدید دور آ گیا تو آپ جو ہے کمپیوٹر وغیرہ پہ کمپوزنگ کر کے لکھیں گے، لیکن یہ ایک خارجی چیز ہے، آپ کے اندر کی چیز نہیں ہے نا۔ سوچ کہاں سے آئے گی؟ وہ اندر سے آئے گی، دل اور دماغ سے آئے گی۔ جب خارجی چیز اعلیٰ حضرت، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے بات اور تفہیم کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، لیکن بات یہ کہ خارجی چیز اعلیٰ حضرت اتنی اعلیٰ مانگ رہا ہے، تو جو باطنی چیز ہے، جو اس کی اصل ہے، اس کو کتنے اعلیٰ معیار پہ اعلیٰ حضرت نے رکھا ہوگا، تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے۔ وہ اعلیٰ معیار کیا ہے اس کو ایک شعر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں قرآن سے نعت گوئی میں نے سیکھی، قرآن سے نعت گوئی سیکھی میں نے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کمالات بیان کرنا، یہ اس کے لیے رہبر و رہنما کون ہے؟ قرآن ہے۔ فرماتے ہیں یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ، سبحان اللہ۔ شریعت کے آداب بھی جو ہے وہ ملحوظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی صفت و ثنا بھی آپ نے، یعنی آپ دیکھیے عدنان بھائی تھوڑا سا آپ نے جو شعر لیا اور پیچھے جو بات رہ گئی، میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک موضوع میں کور کر لوں، وہ یہ کہ جو شاعری ہے نا، شاعری بعض لوگ اس کو بڑا ویسے لیتے ہیں کہ شاعری ہے، نہیں جی یہ ایسی چیز نہیں ہے، ہر شاعری ایسی نہیں ہے کہ آپ اسے بس شاعری کہتے ہیں۔ بعض شاعری ایسی ہے کہ جس کے وجہ سے بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ امت میں بیداری کی لہر پیدا کر دیتا ہے اس شاعری کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت کو جب ہم بطور شاعر لیتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، حالانکہ ہم دیکھیں تو یہ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرمائی اور آپ کے سامنے فرمائی، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا، اور پھر جو عدنان بھائی نے فرمایا کہ یہ تو قرآن سے سیکھ کے بیان کر رہے ہیں۔ امام اہل سنت نے یہ بات یوں ارشاد فرمائی نا، شعر تھوڑا سا آگے پیچھے شاید ہوگا لیکن اگر آپ توجہ دلا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ جیسے قرآن ہے ورد اس لب محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا بھی یہ وظیفہ ہے، قرآن کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتا ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ وسیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا، کافی دیر سے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ آج جو ہے قفل مدینہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، قفل مدینہ تو ظاہر ایک اچھی چیز ہے، لیکن ماشاءاللہ گفتگو اتنی زبردست ہو رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کلام کی ہو رہی ہے تو کیا بات ہے۔ ہاں محبوب کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی کرے تو سننے میں مزہ آتا ہے۔ اچھا بلکہ محبوب کی تعریف جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس کی تعریف جب دوسرا کرتا ہے تو زیادہ لطف آتا ہے۔ جس کی جیسے وہ ہے نا، بعض روایتوں میں آئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو بعض اوقات محبوب کی بات دوسرے کی زبان سے سننے میں مزہ آتا ہے، ایک وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال امام اہل سنت کی شاعری دیکھیں، آپ کی نثر دیکھیں وسیم بھائی، تو ایک بڑا بنیادی سوال، اگرچہ اس کا جواب کچھ ہو چکا ہے لیکن اب بھی باقی ہے، وہ ہے نا سوال اپنی جگہ خالد بھائی باقی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ امام اہل سنت کی سوچ کا اگر ہم محور بیان کرنا چاہیں، چاہے شاعری ہو، چاہے نثر ہو، چاہے آپ کی زندگی ہو، آپ کی سوچ کا محور کیا تھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عدنان بھائی نے ابتداً کچھ ارشاد بھی فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوچ کا محور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ یعنی آپ کا کردار دیکھیں، آپ کے معاملات کو دیکھیں، آپ کے فتاوی جات کا مطالعہ کریں، آپ کی کتب کا مطالعہ کریں، آپ کے کردار کا مطالعہ کریں، تو اگر بنیادی چیز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں نظر آتی ہے نا تو وہ عشق رسول ہی نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے، کل میں پڑھ رہا تھا کافی ساری جگہوں پر، تو جو لکھتا تھا، جو بھی کلام کرتا تھا، اعلیٰ حضرت پر اس کا کلام ایک جگہ پر آ کر ضرور ٹھہرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات پر اگر کلام جہاں لیا جائے امام اہل سنت کا نام، وہاں فوری طور پہ ذہن میں عشق رسول آ جاتا ہے بندے۔ بالکل عشق رسول، میں کل پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آیا مجھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے عشق رسول کا عالم دیکھیں، آپ کی سوچ کا محور دیکھیں۔
آپ کس طرح سوچتے تھے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نصیب فرمائی، ٹھیک، آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر لگاؤ ہے، آپ کے گھرانے سے کتنا لگاؤ ہے، گھرانے سے کتنی محبت ہے کہ اپنی اولاد کے نام اعلیٰ حضرت نے کیا رکھے ہیں؟ مصطفیٰ رضا خان، حامد رضا خان. بیٹیاں آئیں کنیز حسن، کنیز نسبتوں والے نام ہیں، کنیز حسنین، کنیز مرتضائی. میں نے کہا کمال ہے، دیکھیں کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو وہی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی سوچ سے اعلیٰ حضرت اپنے بچوں کے نام بھی اپنی سمجھ لیں کہ زبان رضا سے اگر اپنی اولاد کا نام بھی نکلا ہے نا تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہی نکلا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا کردار ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں عشق رسول ایسا کمال کا، آپ کی بڑا مشہور واقعہ ہے نواب نان پارا کے حوالے سے. دعوت اسلامی کا شعبہ مجلس وقف املاک اور اثاثہ جات کی خدمت میسر ہے. دنیا بھر میں ہم پراپرٹیز کو دیکھتے ہیں، ان کی شرعی رہنمائیاں دارالفتہ اہل سنت سے لے کر آگے ہم اسلامی بھائیوں کو بتاتے ہیں. تو کچھ عرصے پہلے ہم ایک پراپرٹی کا وزٹ کر رہے تھے بذریعہ ویڈیو کال. تو ان صاحب نے ہمیں بتایا کہ جی پراپرٹی ہمارے آبا و اجداد کو نوابوں سے ملی تھی. تو میرے جیسے نواب انہوں نے کہا، تعلق بھی ہند سے تھا، تو میں نے ان کو فوراً ایسے ہی کہا کہ یہ نواب نان پارا والے تو نہیں ہیں. تو وہ فوراً ان کا جواب آیا، حضور والا یہ وہی ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. تو پھر وہ انہوں نے مسجد دکھائی ہمیں ایک تو، اور مسجد دکھا کے وہ تو اوپر دکھاتے گئے تو انہوں نے دکھایا کہ وہ دیکھیں سامنے جو میں آپ کو چیز دکھا رہا ہوں، بڑا سا کوئی محل ٹائپ لگ رہا تھا مجھے، کوئی بڑی سی حویلی لگ رہی تھی. کہا یہ وہی نواب ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی ذرا کوئی سیرت یا اس کے کوئی تعریف پر اعلیٰ تو کہا گیا تھا کوئی شعر لکھ دیں آپ کوئی اشعار لکھ دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ وہی بات، سوچ کا محور دیکھیں، آپ ذہن دیکھیں. آج ہم مالدار لوگوں کو دیکھ کر فوری طور پہ ہمارے اندر عاجزی آ جاتی ہے، ہم عاجزی والے ہو جاتے ہیں. غریب کو دیکھیں گے تو ہم اکڑ جائیں گے، مالدار کو دیکھیں گے تو عاجزی آ جائے گی. سر ریسپیکٹ، تعظیم نہیں. آج سے جو ہے نا مالدار کو دیکھ کے اکڑیں گے نہیں، اکڑنے والی بات. میں ایک مثال یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری سوچ جو ہے وہ غریبوں کے لیے کچھ اور ہے، امیروں کے لیے کچھ اور ہے. صحیح بات ہے. اعلیٰ حضرت کی سوچ کیا تھی، اور اللہ والوں کی سوچ یہی ہے کہ وہ مالداری یا اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کو. اعلیٰ کو کہا گیا کہ جی آپ لکھیں ان کی تعریف پر کوئی شعر، سارے شعراء لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں مالدار لوگوں کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں. نان پارا کا نواب تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرما دیا میرا دین پارا نا نہیں، کئی روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے. میرا دین یہ ہے کہ جو میں اگر تعریف کروں گا تو اپنے مصطفیٰ کی کروں گا، مالداروں کی نہیں کروں گا. واہ کیا بات ہے. پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مت ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ایک چیز اور سیکھیے کہ شعر پڑھنا کیسے ہوتا ہے. عدنان بھائی آپ نے پڑھا شعر پڑھنا کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی وسیم بھائی نے جو پڑھا تو میں نوٹ کر رہا تھا ان کے ہاتھوں کی حرکت. تو انہوں نے یوں پڑھا، کروں مدح اہل دبل رضا، ہے نا. اہل دبل کو مذمت جو ہو رہی ہے وہ ہاتھوں سے بھی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. واہ. تو یہ میں نے سیکھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنا بڑا آسان ہے. اللہ ہمیں بزرگوں کا جو اخلاص تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، جو ان کی سوچ تھی، وہ ہمیں عطا فرمائے. کلام پڑھنا بڑا آسان ہے، پڑھ لیتے ہیں، دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور رو کے بھی پڑھ لیتے ہیں، ہنس کے بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن بات یہ اس کلام میں پیغام کیا ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے جب میں جن سے مخاطب ہوں انہیں پتہ ہے میں کن سے مخاطب ہوں اس وقت. اس کا پتہ جب چلتا ہے جب سامنے کنڈیشن ہوتی ہے، سامنے کھائی ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے
کہ آپ کتنا بچ کے گزرتے ہیں. جب دونوں طرف کانٹوں بھری شاخیں ہوتی ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ دامن بچا کے کیسے گزرتے ہیں. جب اوپر سے بارش ہوتی ہے اور نیچے کیچڑ ہوتی ہے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ بندہ بچ کے کیسے نکلتا ہے. تو یہ کہنا بہت آسان ہے، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا بھی اور کر کے دکھایا بھی. اور سچی بات کہوں کہ میرے ذہن میں جب یہ شعر پڑھا جائے یا اس قسم کے اشعار پڑھے جائیں تو ایک شخصیت ایسی آتی ہے اس دور میں، حیات افراد میں، زندہ افراد میں، کہ جن کے بارے میں کم از کم میں تو بالکل مطمئن ہوں کہ ہاں یہ شعر جو ہے نا ان پہ صادق آتا ہے. باقی کسی اور اپنے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ایسا ہم ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی جو کیفیات ہیں اس حوالے سے، تقوی، پرہیزگاری اپنی جگہ ہے، آپ کا بالکل وہ اپنی جگہ ہے. اچھا، تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ بھی نہیں، جو وسیم بھائی نے بات کی تھی اسی بات کو لے رہا ہوں میں ذرا، کہ جو انہوں نے بات کی تھی اسی میں مزید ایڈ کر رہا ہوں کہ اصل میں تو عاجزی انکساری سب کے لیے ہونی چاہیے. ایک جو طبعاً عاجزی اور انکساری ہوتی ہے جو شریعت کو مطلوب ہے وہ تو پھر سب کے ساتھ ہے وسیم بھائی. البتہ ہمارا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے تعلقات کا یا محبت کا یا عاجزی کا کہ جو یوں کر ہے اس کے سامنے زیادہ اور جو یوں نہیں ہے اس کے سامنے کم. تو یہ تو انداز اچھا نہیں ہے. لیکن ہم کہتے کیا ہے، کرتے کیا ہے، اس پہ ہم غور کرتے جائیں. سیدی اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے نا، دہن میں زبان تمہارے لیے، تو یہ زبان پھر ستھری بھی رکھی ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس زبان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں کہنے میں، لکھنے میں لگایا ہوا ہے، اس زبان سے پھر مسلمان کی عزت خراب نہیں ہونی چاہیے، اس زبان سے پھر مسلمان کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس زبان سے پھر کوئی ہلکی گفتگو نہیں نکلنی چاہیے. تو اس پہ ہم سب غور کریں. آپ کی کالز ہیں، بتایا جا رہا ہے آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کچھ میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. جی دیجئے کالز. محمد سرفراز اتاری ملتان شریف. عرض یہ تھی مجھے یہ شعر سنا دیں تشریح کے ساتھ. دل ہمیں تجھ سے لگانا ہی نہ تھا، اب وزن بار ہے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں اگلی کال دیجیے. محمد فروغ اتاری شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے مروز بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام 100 سالہ اور سے اعلیٰ حضرت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ سوجل کچھ دیر میں آپ کو سناتے ہیں. اللہ کی رحمت ہو، جو ہمارا منصور اور مسعود ہو اللہ کی اس پر رحمت ہو. آگے سنائیے. ماشاء اللہ عز و جل. کل صلی اللہ کہتے کہتے رضا کی زبان تمہارے لیے. فیروز بھائی، میری عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلام سنا دے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. اور آپ نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ایسا اشعار جو تمہیں بہت بے حد پسند ہے، تو وہ اشعار یہ ہے: لے رضا سب مدینے کو چلے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے مدینے کی ذوق و شوق کے ساتھ، بخیر و عافیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. آپ کو بھی حاضری نصیب فرمائے حضرت، ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، بلکہ ہر عاشق رسول جو ہے جو تڑپتا ہے کہ میں حرم کعبہ دیکھوں، حرم مدینہ دیکھوں، روضہ پاک دیکھوں، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے. کیا مبارکباد کیا اپنے شعر کا استعارہ لے کر. آپ کے بھی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. میں نور محمد اتاری چوک سروے شہید سے بات کر رہا ہوں. برائے مہربانی مجھے حال دل کس کو سنائیں یہ والی نعت سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں؟ ٹھیک ہے جی، جن کو سنانا ہے انہی کو سنائیں گے انشاءاللہ. کوشش کرتے ہیں. اچھا، ہمارے عدنان بھائی جو ہے نا، اس وقت دو عدنان بھائی ہیں. ایک ہمارے ہیں عدنان شیخ بھائی اور دوسرے ہمارے ہیں مولانا حضرت علامہ مولانا عدنان چشتی اتاری صاحب. یہ نام جو ہے میں نے تھوڑا ہلکا کر کے لیا. چلیں آگے. ہند کے شہر جھنجھنو سے محمد ضیاء الحق فاروقی اتاری عرض کر رہا ہوں. عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے کلام رضا سنا دیجیے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھی کہ
بتایا. ٹھیک ہے جی، کلام تو آپ نے سنا ہی دیا ہے. چلیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. سگے اتار سید سیف الدین شعیب اتاری، ہند کرناٹک ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل. مہروز بھائی، آج کا سلسلہ مرحبا اور خوش آمدید. میری مدنی التجا ہے کہ آپ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیجئے. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو یہ کلام سنانے کی. اگلی کال دیجیے. محمد عمیر اتاری مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نعت خان اسلامی بھائی سے میری یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، آپ کی یہ فرمائشیں جو ہے عدنان بھائی سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پوری کریں گے. کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں اور پھر کلام کی طرف بڑھیں گے. اور جو عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کلام کی فرمائش آئی ہے اسے بھی شامل سلسلہ کریں گے. بورے والا سے ہیں، سلام وعلیکم السلام، منقبہ سنا دیں تیرا کرم ہے ذات باری. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ عز و جل. نام بھی لکھ دیا کریں اپنا، تو ہم دل جوئی کی نیت سے آپ کا نام بھی لے دیں گے. آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ ہے. مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کلام بہت پسند ہے. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا ہے. آپ سے عرض ہے سنا دیں. عدنان بھائی سے نعت سنوا دیں. کون سی نعت سنا دیں؟ نعت تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جی، کچھ واضح کر کے لکھ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں پڑھ لوں گا، کیونکہ رومن میں ہمارے پاس آتا ہے. اور امام اہل سنت کی ایک عادت کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، حافظ محمد عمر صاحب. تو آپ نے عادت کا تو تذکرہ کیا ہے، بڑی پیاری عادت ہے وہ بھی. اور انشاءاللہ عز و جل اس پہ بھی گفتگو کروں گا، جب موقع آئے گا تو کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے خلوت و جلوت میں شریعت کے پابند تھے. کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو شریعت کے خلاف ہو. تو یقیناً آپ کی جو ادائیں تھی وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں تھی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کی اعلیٰ حضرت کیا ہر ادا سنت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اگر کسی کو یوں بھی ہوا نا مہروز بھائی کہ کچھ وسوسہ سا گزرا کہ یہ عمل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کا سوال ہوا تو امام اہل سنت نے اس کا بڑا پیارا عمدہ اور مدلل جواب بھی عطا فرمایا. انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے اس سلسلے میں. عدنان بھائی سے ایک کلام سنا دیں، اٹھا دو پردہ دکھا دو چلوا. ٹھیک ہے جی. اور خالد بھائی سے کوئی کلام سنوا دیں. خالد بھائی یہ دیکھیں کوئی ہے جو آپ سے کلام سننا چاہتا ہے، بالکل سنا دیں. شعیب اتاری ہیں اور سالے والی سے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ پنجابی کلام سنا دیں. دیکھیں آپ عرض کر رہے ہیں تو میں نے عرض ہی پڑھ دیا، جیسا لکھا ہے ویسے ہی عرض کر دیا. چلے بہرحال یہ کچھ کلام بھی شامل کریں گے اور مجھے بتا دیا جائے وہ عرس اعلیٰ حضرت والا کلام جو ہے وہ اگر تیار ہے تو انشاءاللہ پہلے اس کو لے لیں گے اور پھر عدنان بھائی سے آ کے فرمائشیں سنیں گے. جی چلیں. فیضان اعلیٰ حضرت سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا، با کمال و با گیا میرا رضا میرا رضا. 100 سال عرس اعلیٰ حضرت ہے. روزانہ ہی ہم کچھ مدنی مقابلہ کرتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا بھی ہے. دونوں ٹیموں کو 10-10 ورڈز بولے جائیں گے، درست لکھیں گے تو ہر ورڈ پر 1 پوائنٹ ملے گا. 10 میں سے 8 درست جواب دیے ہیں. حضرت ہے 100 سال عرس اعلیٰ حضرت ہے، ہر طرف رضا رضا کی دھوم ہے مچی. 100 سال عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سال عرس اعلیٰ حضرت ہے، ہر زبان پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا. ہر زبان پہ ہے ترانے اے میرے رضا، گا رہے ہیں گن تیرے جہاں کے پیشوا. شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی، شان تیری واہ واہ کس قدر بڑی. 100 سال عرس اعلیٰ حضرت ہے،
کیا کیا اشارے کر رہے ہوتے ہیں یوں یوں کر کے. ثواب درست، جسم درست، 10 کے 10 درست جواب دے دیے. چلو آپ کا جواب درست ہے. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. ہوگا تیرے گھر میں ایک ولی کا ظہور، پہلے ہی سے مل چکی بشارت حضور. ہوگا تیرے گھر میں ایک ولی کا ظہور، پہلے ہی سے مل چکی بشارت حضور. تہنیت ہے پیش آپ کو نقی علی، تہنیت ہے پیش آپ کو نقی علی. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. بڑے پیارے نعت خواہ ہمارے، اب دیکھیں ان کے نصیب. آپ کے لیے ہے یوسف باپو کے پاس جا کر جو چاہیں تحفہ اٹھا لیں. شان سو مچی ہے جے کو دھوم جشن کی، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. حامد و حسن رضا و مصطفیٰ رضا، امجد و محمد و ظفر کی بات کیا. حامد و حسن رضا و مصطفیٰ رضا، امجد و محمد و ظفر کی بات کیا. کیسی کیسی اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی، کیسی کیسی اعلیٰ ہستی تو نے ہم کو دی. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا، با کمال و با حیا میرا رضا میرا رضا. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. واہ واہ، عرس اعلیٰ حضرت 100 سالہ. اور یہ ہمارے پیچھے بھی یہ جو 100 کا ہندسہ آپ کو بنا ہوا دکھ رہا ہے، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ یہ فیضان اعلیٰ حضرت کے لیے سیٹ بنایا گیا تھا. اور ابھی کیونکہ ٹرانسمیشن تو ساری اعلیٰ حضرت کے نام ہی ہے، تو ہم بھی اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ، واہ جی واہ. عدنان بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عدنان بھائی فرمائشیں آئی تھی صلی اللہ جی. علیہ. اصل میں فرمائشیں آتی ہیں نا تو ہوتا کیا ہے، سلمان بھائی ہوتے ہیں تو مسئلہ دوسرا ہوتا ہے. عدنان بھائی ہیں نہیں ہیں تو آپ تھوڑے سے ان کی طرف بڑھا دیتے ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فقیر کا مسئلہ الگ ہے، فقیر پڑھ ہی نہیں سکتا. ایک کوشش کریں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں میں کوشش کروں تو پڑھ تو سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں نا، آپ کو مدنی چینل دکھانا ہے، سوئچ آف نہیں کروانا. تو آپ پڑھیں. چلیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ 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 اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت الکرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت الکرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اللہ 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 اللہ. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے. سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سب میں نے چھان ڈالے
پائے کالا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ 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 ہو 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جابا جاتانے والے کے راستے میں ہے جابا جاتانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چار رہے گا یوں ہی بس رہے گا یوں ہی ان کا چار گے گا اپنے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا نگال کیا گرائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس ستمگر کی چھری سے ہمیں ہلاک کیا ستمگر کی چھری سے ہمیں ہلاک کیا الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگانے کو شام چہرہ میرا بغاوت کیا خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا تمہارے کو جیسے رخصت کیا نگال کیا ایک ہوگا جانا
سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں دل مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہو اتاری 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 میں ہوں سیاہی میں ہوں رضوی سگ ہوں وہ سے پاک کا میں ہوں سیاہی میں ہوں رضوی سگ ہوں وہ سے پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری اتاری 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 ہو اتاری تیرا کرم دادے باری اتاری ہو اتاری انشاءاللہ عز و جل گفتگو شامل کریں گے. ایک میسیج میرے سامنے ہے اور میں نے چاہا کہ اس کو لے لوں میں, اور سوال یہ ہے کہ اگر والدین جو ہیں وہ دینی کاموں سے نیک کاموں سے روکیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے سوال پہ غور کر لینا چاہیے کہ واقعتاً والدین یا جو گھر کے افراد ہیں وہ نیکی کے کام سے روک رہے ہیں یا نہیں روک رہے ہیں. بعض اوقات خالد بھائی ہوتا ہی ہے کہ ہم کسی مخصوص نیکی کو یا نیکی کی مخصوص کنڈیشن کو اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو جب ہم مخصوص اس کنڈیشن کو اختیار کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ گھر والوں کو مطلب سہولت نہیں لگ رہی ہوتی یا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بجائے یہ کر لیا جائے, تو وہ اس سے روک رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ ہمیں شریعت پہ عمل کرنے سے روک رہے ہیں یا نیکی پہ عمل کرنے سے روک رہے ہیں, یہ بھاری جملہ ہے, اس پہ غور کر لیں. ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں یہ نہیں کہہ رہا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعتاً نیکیوں سے, فرائض سے, واجبات سے اور منکرات میں گویا کہ یعنی ان سے روکا جاتا ہے اور منکرات جو ہیں ان میں مبتلا ہونے کا کہا جاتا ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے اس پہ غور کر لیں اور پھر جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق چلیں کہ اپنے قریب میں رہنے والے اسلامی بہن ہیں تو دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع اسلامی بہنوں کے بھی ہوتے ہیں, بدھ والے دن ہوتے ہیں, ظہر اثر کے درمیان ہوتے ہیں زیادہ تر, تو اسلامی بہنوں سے رابطے میں آ جائیے, وہاں سے رہنمائی لیجیے. اللہ نے چاہا تو وہ رستہ بتائیں گی, جس سوال کا جواب وہ دے سکتی ہوں گی وہ دیں گی, نہیں تو پھر وہ دارالفتہ اہل سنت یا کسی مفتی صاحب کو آپ کو بتائیں گی. اور اگر اسلامی بھائی ہیں تو دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں, اس میں آئیے. دعوت اسلامی کے جو مدنی درس ہوتے ہیں, فضان سنت کا درس مساجد میں ہوتا ہے, چوک درس ہوتا ہے, تو ان دروس میں شرکت کیجیے, اسلامی بھائیوں سے رابطے میں آئیے. سمجھدار لوگوں کے قریب رہیں گے نا تو سب کچھ آسان ہوتا چلا جائے گا. آپ کو دنیا کی ترقی چاہیے وسیم بھائی یا آخرت کی ترقی چاہیے, اگر آپ سمجھدار لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے نا, سنجیدہ افراد میں اٹھیں گے بیٹھیں گے, تو وہ آپ کے مسائل کا حل
نکال کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے دیکھا ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا میں عرض کروں، اگر آپ پریشان ہیں، اور میں تو کہتا ہوں اگر آپ دنیاوی طور پہ بھی پریشان ہیں نا، دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے عدنان بھائی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ میں پریشان ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ عدنان بھائی میری مدد کر دیں، میں پریشان ہوں، تو ایک مدد تو یہ کہ جیب میں سے آپ 500 کا، 1000 کا، 10,000 کا، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے یا جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ وہ دیں اور کہ مہروز بھائی جائیں آپ کا مسئلہ حل۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میرا مسئلہ سنتے ہیں اور پھر اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں کہ آپ کو جو مسئلہ درپیش ہے نا اس کا حل یہ ہے، کوئی پریکٹیکل حل بتاتے ہیں اس کا، اور پھر میں اس میں اختیار کرتا ہوں۔ اور ہم نے دیکھا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے یا یہ سب اسلامی بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے یا جو آف دی اسکرین ہے، ان سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو چاہے دنیاوی طور پہ ہو چاہے دینی طور پہ ہو، ہم جن اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں سے ماحول میں آئے نا، جن کے ہاتھوں سے ماحول میں آئے، جن کے سامنے بیٹھ کے ہم نے پہلی دفعہ درس سنا تھا، جن کے سامنے بیٹھ کے ہم نے پہلی دفعہ جو ہے وہ مدنی قاعدہ پڑھا تھا، تو مدنی قاعدہ یا جو قرآن پاک پڑھا تھا، تو ان سے رہنمائیاں لے لے کر آگے بڑھے، اور پھر اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ دیکھا کہ زندگی میں ٹھوکرے کھانے سے بچ گئے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کیجئے، مجھے ایسا لگا کہ اس کا جواب ہاتھوں ہاتھ ہو جانا چاہیے، تو یہ میسج جو ہے وہ میں نے شامل کر لیا۔ اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں۔ اب خالد بھائی آپ تیار ہو جائیں ایک چیز کے لیے، آج کلام سنائی دیں آپ، انشاءاللہ آخر میں، ٹھیک ہے نا، آج کلام آپ سنا دیں۔ اور وسیم بھائی پھر آپ ہی کی طرف آؤں گا، اس کے بعد میں عدنان بھائی کی طرف جاؤں گا۔ وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کے عشق و محبت کی جو کیفیات ہم دیکھتے ہیں، تو زبان جیسے جو جہاں میں نے چھوڑا تھا اسی سے لنک کر رہا ہوں، آپ ہی کی بات کو لے کے میں نے چھوڑا تھا اور اسی سے لنک کر رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبانی دعوے کرنا آسان ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے زبان سے نہ صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، یعنی وہ ہے نا اپنا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اگر دل کو چیر کے دیکھا جائے، میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور ایک پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ تو یہ کیفیات ہے، یہ یقین کی کیفیت ہے آپ کی، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی وابستگی کو آپ یوں بیان کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نعرے لگانا آسان ہوتا ہے، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بی پریکٹیکل جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے مہروز بھائی کہ ابھی اگر میرے بارے میں کوئی کلام کر دے نا نیگیٹو، تو مجھ سے رہا نہیں جائے گا کہ میں کسی طریقے سے بس اپنا بدلہ لے لوں، نیچے دکھا دوں، نیچا دکھا دوں، یا بس کیا نام ہے بے چینی اور بے قراری میری جب تک جو ہے نا بے قراری کو قرار نہیں آتا انسان کی، کہ جب تک جو ہے وہ اپنا بدلہ نہ لے لے یا اپنے کو اطمینان نہ دلا لے، یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ آپ جس پہلو پر کریں، آپ کے اعمال پر یا کردار پر، جی پوری کی پوری آپ کی جو سیرت ہے وہ یہی بات نظر آتی ہے، جیسے کچھ دیر پہلے شعر پڑھا تھا اسلامی بھائی نے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بات یہی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، آپ پر طائف کے میدان میں کیا معاملات ہوئے، آپ پر نماز کی حالت میں اوجڑیاں اونٹ کی رکھی جا رہی تھیں، لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سب لوگ موجود تھے کہ اس دن جو فیصلہ فرمانا تھا فرمایا جا سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن بھی عام معافی کا اعلان فرماتے ہوئے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو اگر دیکھتے ہیں، سرکار کی اس سیرت کو اور اس سیرت کے پہلو کو اپناتے ہوئے، جی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ مکتوب بھیجے گئے، اور کچھ لوگوں نے آپ کو مکتوب بھیجے جن میں معاذ اللہ وہ حاسدین تھے، اسلام کے حوالے سے اچھے تاثرات رکھنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے معاذ اللہ آپ کو ان مکتوبات کے اندر گالیاں تک، مغلظات تک لکھ کر بھیجی۔ آپ کے جتنے محبین تھے، ارد گرد کے لوگ تھے، وہ برہم ہوئے کہ حضرت ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ کرنا چاہیے، ان کے خلاف آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات ارشاد فرمائی، اور سمجھ لیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو لیتے ہوئے ہمیں سبق سکھایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کو جاگیریں تقسیم کرو جو میری تعریف کرتے ہیں، جو میرے القابات کے ساتھ مجھے یاد کرتے ہیں، پہلے ان کو جاگیریں تقسیم کر دو، پھر ان مخالفت کرنے والوں کے ساتھ نپٹ لینا۔ یعنی فرمایا کیا جا رہا ہے کہ انہیں تو کچھ تحائف دے نہیں رہے،
تو پھر ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ لہٰذا یہ اپنے اعمال کا خود بدلہ دیں گے۔ اب آپ دیکھیں سرکار اعلیٰ کی سوچ کا محور، اس موقع پر بھی دنیا میں لوگ جو موجود ہیں اپنے ارد گرد، ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا کہ یار دیکھو لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی اگر اعلیٰ حضرت کو کوئی ذات یاد آتی ہے تو وہ سرکار علیہ السلام کی ذات یاد آتی ہے۔ کیا عرض کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف دین کے دشمن ہیں وہ آپ کے اس غلام پر حملے کر رہے ہیں، ایک طرف ہے حاسدین، ایک طرف حسد کرنے والے ہیں، جلنے والے ہیں، کیونکہ ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کمال کا حافظہ، کمال کی عزت، کمال کی سمجھ لیں کہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو کمال کی عطا کی تھی۔ تو فرمایا کہ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آپ ہی مدد کیجئے، بندہ تنہا ہے، آپ معاونت کیجئے اور آپ اپنے اس غلام کی رہنمائی فرمائیے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی دستگیری سرکار علیہ السلام نے ہر موقع پر فرمائی، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی سیرت سے ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اس واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو ہمارے بارے میں غلط رویے اپناتے ہیں، ہمارے بارے میں غلط تاثرات رکھتے ہیں، ان کو ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بھی اگر ہم سیرت دیکھتے ہیں نا، آج جیتی جاگتی تصویر ہے امیر علیہ سنت ہمارے سامنے۔ آپ خود مدنی مذاکرے فرماتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں مخالفتیں ہوئی، بہت سارے لوگ۔ اصل میں یہ بات کیوں ہو رہی ہے وسیم بھائی، اس کو تھوڑا سا میں، آپ نے ویسے ڈیفائن تو کیا، میں تھوڑا اور کر دوں کہ دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے نا، تو وہ تعریف بہت سارے لوگوں کو اچھی لگتی ہے، صحیح ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اچھی نہیں لگتی، انہیں بری لگ رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایون گلاب کا پھول آپ دیکھیں تو بعض لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اصل میں ایک چٹکلا یاد آ گیا، تو یہ آم ہے، اب آم جیسا پھل نہیں کھاتے بعض لوگ، انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا بیچاروں کو، صحیح ہے، اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، اور انہیں گدھا بھی نہیں کہنا چاہیے، غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں۔ تو آم نہیں کھاتے، اپنی اپنی پسند ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی 99% لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو سب کو ہی پسند ہوگا، لیکن بھائی کچھ 1% ہوتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، عدنان بھائی، کچھ 1% ہوتے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اور آپ نے تو روایت سنا دی کلو ذی نعمت محسود والی، تو نعمت ہوگی تو پھر حسد بھی ہوگا، پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کے ساتھ ہے۔ کفار مکہ نے جو نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ نے جو اشارہ دیا، جو مخالفت کی، اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کی ویلیو کم ہو رہی تھی، ان کی اہمیت کم ہو رہی تھی، اور ان کی جو جسے کہتے ہیں نا چودراہٹ، اس کو ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ یعنی ابو جہل کا ملتا ہے نا ایسا کہ وہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ ان میں سے ایک تعداد تھی جو جانتے تھے کہ یہ جو ہیں سچے ہیں، یہ صداقت پہ مبنی بات کر رہے ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جانتے ہیں، لیکن جو ہے پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے۔ تو یہ جو تعصب، فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق کو چھپاتا۔ اللہ اللہ، تو یہی معاملہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ بھی ہے۔ ہرگز معاذ اللہ مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے وہاں پہ تعصب تھا وہی تعصب یہاں پہ، لیکن بہرحال تعصب ضرور ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام سے کفار مکہ نے جو تعصب برتا، یہ تو ایک اعلیٰ ترین مثال دی نا، بہت اوپر کی مثال تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی بھی کوئی مخالفت کر سکتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کا جو حسن صورت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن حسن سیرت جو ہے دشمنوں نے گواہیاں دی، یعنی ابو جہل جیسے اور دیگر کفار جو تھے یہ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر ایسا دکھتا ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں کی سوچ کا زاویہ غلط ہوتا ہے۔ جی، جس طرح سے آپ نے یہ بات بیان کی کہ لوگوں کو اپنی عزتیں خطرے میں لگ رہی تھی، تو اس وجہ سے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ اپنے منصب کی مخالفت کر رہے تھے، اپنے منصب خطرے میں لگ رہے تھے تو یہ کر رہے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ اسی دور میں جن لوگوں نے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ان کا منصب کہا جائے کہ قیامت تک باقی رہا۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جو لوگ سبقت لے گئے نا، اولین کر لی، اولین لوگ ہو گئے،
آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے اعتبار سے بھی فرمایا گیا ہے اولئک عنہا مبعدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ دیکھیں انہی میں تو صدیق اکبر ہیں، انہی میں تو حضرت عمر ہیں، انہی میں تو عثمان غنی ہیں، انہی میں تو مولا علی ہیں، اور آج دیکھیں ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں رضی اللہ تعالی، اگر تاخیر ہو جائے تو بعد میں بھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب کے نام اکٹھے لے کر ہم یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل کیا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونے میں عزت اور منصب دونوں برقرار رہے۔ واہ، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دامن مصطفیٰ تھاما، جو عبد مصطفیٰ کی ہماری پیچھے بات چل رہی تھی، تو دامن مصطفیٰ تھاما، اور اس لیے نہیں تھاما کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ بڑی پیاری بات لگی مجھے نگران شورا کی، آپ نے محبت کے حوالے سے فرمایا تھا، اس کا خلاصہ میں عرض کروں کہ محبت جو ہے نا وہ ذات سے ہونی چاہیے، صفات سے نہیں ہونی چاہیے، محبت ذات سے ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت کے لیے فرمایا کہ امیر اہل سنت سے میری جو محبت ہے وہ امیر اہل سنت کی ذات سے ہے، صفات سے نہیں ہے، کیونکہ ذات جو ہے نا وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہے، صفات تو مطلب اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں، اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی صفات کو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی استقامت عطا فرمائی ہے۔ عدنان بھائی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کچھ آپ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگا، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں نے جان بوجھ کے کہا ہے حضرت، کبھی لطف اس میں بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ بڑے رمز شناس آدمی ہیں جی، ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی۔ دیکھیں جی، عدنان بھائی سے اتنی بے تکلفی ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ عرض کرنا چاہ رہا ہیں، اگرچہ ان کا مقام وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ مسند ارشاد ہی ہے ان کے پاس۔ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا آپ نے جو ابتدا میں بات کہی تھی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاعری محض ایسا نہیں کہ شاعری ہوا کرتی تھی، دل و دماغ میں آیا، ذہن میں آیا کچھ لکھنا چاہیے اور لکھنا شروع کر دیا، جیسے بعض شعراء کا انداز ہوا کرتا ہے کہ وہ تخیلات ایسے محیر العقول، سمجھ میں نہ آنے والے، اور استعارے وہ جو بعید از قیاس، جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، مطلب جی فن جو ہے وہ اس کو یوں کہہ لیں کہ تسکین دی جا رہی ہے، اپنا فنکاری کی جا رہی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مبارک انداز ہے وہ ہمیں یا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلمیحات، قرآن مجید کی آیات اپنے اشعار میں داخل کرتے ہوئے، آیات سے فیض لے رہے ہیں، آیات کے اجزاء، یہ فصاحت و بلاغت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ اپنے اشعار میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو ذکر کیا جائے، اشعار کو ذکر کیا جائے، حصوں کو ذکر کیا جائے، احادیث مبارکہ کو ذکر کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف آیات کو، الفاظ کو بھی ذکر فرمایا قرآن مجید کی، اور اگر معنی اور مفاہیم کو دیکھا جائے کہ قرآنی آیات کے معنی اور مفاہیم آپ بیان فرماتے ہیں، یہ تو بے شمار مثالیں ہیں اس کی، بلکہ پورا کا پورا دیوان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ساری کثرت پاتے یہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے، اور کتنا پیارا اشارہ ہے اس کی جانب، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، شمس بھی، دہا بھی، اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا ایسا پیارا وصف ہے کہ احادیث مبارکہ کو بھی بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے اجزاء کو بھی ذکر فرماتے ہیں، اور معنی اور مفاہیم کو اگر دیکھا جائے وہ تو کثرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو انداز ہے، آپ کا جو طرز ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عکاسی کر رہا ہے، وہ احادیث مبارکہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے بہت ساری احادیث مبارکہ جو شفاعت پر ہے، مثال کے طور پر سینکڑوں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے جب کسی نے سوال کیا کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے یا نہیں، فرماتے ہیں کہ دعوی سنیت، سنی ہونے کا دعویٰ، اور ایسی بات کہ حضور شفاعت فرمائیں گے یا نہیں، فرماتے ہیں یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے یا نہیں، اس میں بھی کوئی شک اور تردد کی بات ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ایسا مسئلہ ہے بچہ نوجوان ہو بوڑھا ہو سب جانتے ہیں، قیامت میں ایک ہی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہوں گے۔ کہ زنان و اطفال بلکہ دہقانی جو حال بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی یہ جو عبارت ہے نا، صحیح بات یہ کہ تھوڑی سی پہلے لغت سے ان الفاظ کے معنی سمجھ لیے جائیں اور پھر عبارت پڑھی جائے تو پھر لطف آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے۔ اور عدنان بھائی بات کر رہے تھے، وسیم بھائی،
تو میں سوچ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، یوں تو ہم ایک مجموعی طور پہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا آئینہ دار ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے حوالے بھی دیے، اس کے چند اشعار بھی ہم نے بیان کیے۔ اعلیٰ حضرت خود بھی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو مطلب فن کی وہ نہیں تھی کہ مجھے فنکار کہا جائے، شاعر کہا جائے اور اس حوالے سے کوئی شہرت ہو۔ خود بھی فرماتے ہیں پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو۔ اور فرماتے ہیں مولا کی ثنا میں حکم مولا کے خلاف لوزینہ میں سیر نہ بھایا مجھ کو، یعنی شہد میں سرکہ مجھ کو اچھا نہیں لگا۔ اس کی اور بھی شروحات و معنی بیان کیے گئے، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ شہد میں سرکہ جو ہے وہ جیسے اچھا نہیں لگتا، تو ایسے ہی جب شاعری کی بات ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، نعت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر پھر شریعت کے خلاف کلام لانا یہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے جب ہم اشعار کو دیکھتے ہیں تو ایک تو کیفیت یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا عدنان بھائی، خالد بھائی، وسیم بھائی اور پھر عدنان بھائی، اگر ہم دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر جو ہے نا وہ عقیدے کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا اعلیٰ حضرت کا شعر عقیدے کو بیان کر رہا ہے، ایک شعر پڑھا گیا، ابھی عدنان بھائی نے پڑھا، میں چاہ رہا ہوں کہ عدنان چشتی بھائی اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے۔ یہ چھان ڈالے لفظ جبریل امین کے لیے استعمال کرنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شروعات ہوتی ہے نا، ہمارے درجے میں ایک اسلامی بھائی تھے، جب ہم درس نظامی کرتے تھے جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک پہ، تو ہمارے درجے میں ایک اسلامی بھائی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بھری جوانی میں انتقال ہوا ان کا، تو عثمان بھائی، تو ان کا انداز یہ تھا ہمارے درجے میں، جب استاد صاحب پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی سبق یاد ہے، تو ان سے زیادہ پوچھتے تھے کیونکہ وہ سنا دیا کرتے تھے۔ تو وسیم بھائی وہ کہتے تھے جی استاد صاحب کچا کچا سا یاد ہے، کیمرہ میری طرف رکھیں بھائی میں سنا رہا ہوں، تو وہ کہتے تھے جی استاد صاحب کچا کچا سا یاد ہے، تو صاحب کہتے تھے چلو سناؤ۔ اب وہ یوں کھڑے ہوتے تھے نا، یہ میں 2001-2 کی بات بتا رہا ہوں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہاتھ باندھتے تھے، آنکھیں نیچے کرتے تھے اور پھر سبق شروع ہو جاتا تھا۔ اچھا پھر ہم کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، پھر ہم عثمان بھائی کو دیکھتے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی برکتیں اور ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا کہ کتاب میں مس پرنٹنگ ہو سکتی تھی، ان کے منہ سے غلط بات نہیں نکلتی تھی، جو یاد کر کے آتے تھے سبق کمال کا سناتے تھے۔ تو آپ سے بھی جب سوال کیا جاتا ہے نا عدنان بھائی سے، تو مجھے اللہ ان کو سلامت رکھے، عمر طویل عطا فرمائے، ان کو بھی دیگر دعوت اسلامی والوں کو بھی۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز سے وسیم بھائی کی کوئی یاد آ جاتی ہے نا، جی ہاں وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے نا، ہاں تو اب یہ جیسے شروع ہوتے ہیں، چلیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے اس شعر کے اندر۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا۔ یہ چھان ڈالے ایسے ہی نہیں کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ ترجمہ ہے اس کا، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا۔ قلب کہتے ہیں اوپر نیچے کر دینا، پلٹ دینے کو، الٹ کر دینا۔ فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یہ ہے کون؟ سدرہ والے ہیں یہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، مقام ان کا سدرہ پر ہے جہاں یہ رکتے ہیں، تو اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، زمین کے مشرق و مغرب اوپر نیچے الٹ پلٹ کر کے رکھ دیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ جیسا حسن و جمال والا، آپ سے افضل اور کوئی انسان نہ دیکھا میں نے۔ اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کیسے بیان فرمائے؟ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھ یک نے یک بنایا، تجھ یک نے یک بنایا، تجھ یک نے یک بنایا، اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ایک مدنی گلدستہ ہمیں شامل کرنا ہے سلسلے میں، اور وہ شامل کیے لیتے ہیں. اور اس میں بھی جو ہے نا بڑی پیاری پیاری نیتیں ہوتی ہیں ہمارے سلمان بھائی کی، کہ سلمان بھائی کی مدنی چینل کی مجلس کی، اور سب سے بڑھ کر امیر اہل سنت کی. یوں کہوں گا میں کہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کی جو بنیاد رکھی وہ ایک مقصد کے تحت رکھی، اور اس میں بھی مسلمان کی خیر خواہی تھی. پھر مدنی چینل آیا، مدنی چینل کی مجلس بنی، اور پھر سلسلے شروع ہوئے، پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بھی شروع ہوا، پھر اس میں سلمان بھائی بھی آئے. تو اس کے ایک بہت بنیادی پہلو جو ہوتا ہے، ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مختلف عنوانات لاتے ہیں، مختلف سیگمنٹس لاتے ہیں، تو اس میں بڑی بنیادی بات ہوتی ہے خیر خواہی، امت کی خیر خواہی، امت کو فائدہ پہنچے اور نقصان سے بچایا جا سکے. تو اسی سلسلے میں ہم آپ کو بعض اوقات روحانی علاج بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو طبی علاج بھی دکھاتے ہیں. تو نزلہ زکام اگر کسی کو ہے تو وہ ضرور دیکھ لے، اور دیکھ سبھی لے، دوسرے کو بتا دیجیے گا. یہ گلدستہ پسند آئے تو ہمیں میسج کر دیجیے گا دل جوئی کا، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو تو وہ بتا دیجیے گا، اچھا لگے تو آگے بڑھا دیجیے گا. بڑھتے ہیں اس مدنی گلدستے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کا یہ ایک سیگمنٹ ہے روحانی علاج. آج کے سلسلے میں جو روحانی علاج ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نزلہ زکام کے حوالے سے. یعنی اگر کسی کو نزلہ زکام ہو جائے تو اس سے کس طرح سے شفا حاصل ہو. بعض اوقات نزلے زکام کو بھی معمولی بیماری لیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک خطرناک امراض میں سے ہے کہ بعض اوقات نزلہ زکام اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ پھر دماغی کمزوری کا جو ہے بندہ شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کئی دن کئی ہفتے یہ مرض جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو اس لیے اس کا بھی علاج کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نزلہ زکام ہو جائے تو اس کا علاج نہ کریں، وگرنہ جو ہے علاج کریں گے تو یہ نقصان کی طرف لے جاتا ہے. نہیں، ان کا بھی علاج کرنا چاہیے. ان کی بہتات جو ہے، کثرت جو ہے، بعض اوقات تو بندہ دائمی نزلے زکام کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے الگ علاج ہے. یہ عمومی جو نزلہ زکام اگر ہو جائے تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بیمار عابد کے اندر اس کا علاج تجویز فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف 3 مرتبہ پڑھی جائے. ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے اور 3 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر ایسے مریض کو دم کر دیں. اگر خود ہی مریض ہیں، اپنے لیے دم کرنا ہے تو اپنے اوپر ہی دم کر لیجئے، اور اگر کوئی اور مریض ہے تو آپ اس کے اوپر دم کر دیجئے. اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یعنی 3 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 3 دفعہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. تو پھر جو ہے مریض پر دم کر دینا ہے. انشاءاللہ عز و جل 3 دن تک یہ عمل کریں روزانہ، یعنی 1 دفعہ دم کرتے رہیں، نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے موذی امراض سے محفوظ رکھے. کوئی بھی مرض اگر دوام اختیار کر جائے، دائمی ہو جائے، لمبا عرصہ چلا جائے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے یا معیدو یا معیدو یا معیدو. اس کی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ دائمی نزلے سے بھی اور ہر طرح کے جو ایک طویل مرض طوالت اختیار کر جائے جو مرض، اس سے بھی نجات حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا، اللہ تعالی ہم سب کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. لیکن بہرحال یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، دکھ بیماریاں تو، اور یہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہوتی رہتی ہیں، اور یہ گناہوں کو جھڑنے کا بھی باعث بنتی ہیں. گناہوں سے مطلب گناہ اس سے جھڑتے ہیں، روایتوں میں آیا، احادیث میں آیا. یہ جو مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا اس وقت، یہ آپ مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب پیج جو ہے، جس کا لنک ابھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہاں پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اور آپ کو ایک چھوٹا سا مزید مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کی طرف واپس آتے ہیں. اور وہ مدنی گلدستہ ہے مسلم فنرل کے متعلق ہے، تجہیز و تکفین سے متعلق ہے. انشاءاللہ یہ میں اپنی مجلس کو عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ترتیب کیسی رکھی ہے. چلیں جی دکھائیں. میرے رضا
प्यारे غسل، کفن، نماز جنازہ، میت کو قبر میں کیسے اتارا جائے، 25 صفر المظفر 7 سالہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر مسلمز فنرل موبائل ایپ لانچ کی جا رہی ہے۔ اچھے رضا یہ جو اپلیکیشن ہے موبائل اسمارٹ فون اپلیکیشن ہے، بڑی زبردست اپلیکیشن ہے، اور یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم غیر ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے شاید ایک یہ بھی ہو کہ آپ سمجھیں اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اس کی کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور جس وقت اس کی ضرورت پڑی نا تو پھر آپ بہت پریشانی میں آ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی لازم ہے، ضروری ہے، لیکن بہت ضروری ضرور ہے۔ اس کو اپنے موبائل فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تاکہ مختلف اوقات میں کام آئے، بالخصوص جو ایسے شہروں میں، ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں لوگ کہ جہاں پہ کوئی باقاعدہ غسل وغیرہ کی دینے والا کوئی ماہر فرد موجود نہیں ہوتا۔ ویسے تو دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے خالب تجہیز و تکفین، اور یہ ہمارے رکن شورا ابو زیاد اماد مدنی مدظ اللہ العلی کی مطلب کیا کہنا چاہیے زیر کرم چل رہی ہے تھی۔ رکن شورا اس کے یہی ہیں، ہاں رکن شورا اس کے یہی ہیں، تو یہ چلا رہے ہیں اور بڑی محنت سے کرتے ہیں اماد بھائی۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن میں آ رہا تو جو میں نے دیکھا کہ اماد بھائی نیچے بیٹھے ہوئے، تو تختہ غسل، تو کفن، تو یہ ساری چیزیں مطلب رکھی ہوئی ہیں، مطلب وہ کوئی مدنی گلدستہ ریکارڈ کروا رہے تھے۔ تو اور مدنی گلدستے کتنی محنت سے ریکارڈ ہوتے ہیں، یہ کتنی محنت سے بنتے ہیں، یہ اس وقت جو منچ میں موجود لوگ ہیں اس میں خالد بھائی ہی جانتے ہیں۔ خالد بھائی کی طرف میں بڑھوں گا، اعلیٰ حضرت کے مجھے 2 کلام بھی سننے بھائی۔ ایک تو وہ کلام سننا ہے مجھے عدنان بھائی، مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی بہت ساروں کے لیے نیا ہوگا، وہ سید کونین سلطان جہاں، جس کلام میں ہونٹ نہیں ملتے، لب نہیں ملتے اعلیٰ حضرت کا، انشاءاللہ اسے 2-3 اشعار اس کے سنا دیجیے گا۔ اور ایک کلام ہے اعلیٰ حضرت کا جو 4 زبانوں میں، 4 زبانوں میں، لم یاتی نذیرو کا فی نظر، تو انشاءاللہ عزوجل یہ بھی سننا ہے کلام۔ لیکن خالد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور خالد بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عبد مصطفیٰ، یہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک نام جو آپ نے خود اپنے لیے تجویز فرمایا، عبد مصطفیٰ۔ اب جب کوئی تحریر لکھتے، کوئی فتویٰ لکھتے، اس کے نیچے جب اپنا نام لکھ رہے ہوتے تو عبد المصطفیٰ کر کے اور پھر آگے نام لکھا کرتے۔ تو ایک جگہ خطوط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روانہ فرمائے، تو وہاں پر کسی نے جب وہ خط پڑھا تو یہ سوچا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا احمد رضا خان اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ لکھتے ہیں، حالانکہ عبد مصطفیٰ کا معنی کیا؟ مصطفیٰ کا بندہ۔ تو فتاوی افریقہ میں یہ سوال آیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مطلب اس میں جمع کیا گیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا۔ سوال کا کچھ حصہ اور پھر جواب کے اقتباسات عرض کرتا ہوں۔ سوال ہوا کہ مولانا احمد رضا خان ہر کتاب اور ہر خط میں لکھتے ہیں فقیر عبد المصطفیٰ، اپنا نام لکھتے ہوئے لکھتے ہیں فقیر عبد المصطفیٰ، خدا جل جلالہ کے سوا دوسرے کا عبد کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی عبد تو خدا کا ہوتا ہے، دوسرے کا کیسے بن سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب جب شروع کیا نا تو جواب کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، فرمایا ہمارے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بندہ فرمایا کہ تم جو عورتیں بے شوہر ہوں انہیں بیاہ دو، اور تمہارے بندوں اور تمہاری باندیوں میں جو لائق ہوں ان کا نکاح کرو، یعنی تمہارے بندے فرمایا غلاموں کو، یعنی عباد، کیونکہ عبد المصطفیٰ سے ہی کلام چلا نا، تو آیت میں لفظ استعمال ہوا من عبادکم، تمہارے بندے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب میں قرآنی آیات بیان فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیسا علی المسلمی فی عبدہ ولا فرسہ صدقۃ، کہ مسلمان پر اس کے بندے فی عبدہ، اس کے بندے اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے پھر جو شرعی مسائل ہیں وہ الگ ہیں، لیکن ابھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مسئلے کے تحت اس حدیث کو لا رہے ہیں اس کے اعتبار سے سنتے چلے جائیں۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بیان فرمایا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वकुन्तु अब्दुहु व खादिमुहु, कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था और मैं हुजूर का बंदा और खिदमत गुजार था, खिदमतगार था। देखें, बसा औकात जब लफ्ज अब्द बयान किया जाए ना तो ये जवाब दिया जाता है कि जनाब अब्द का मतलब तो खिदमतगार खादिम होता है। यहाँ दोनों लफ्ज एक ही रिवायत में है, अब्दुहु व खादिमुहु, मैं हुजूर का बंदा और हुजूर का खिदमतगार था। फिर एक और आयत करीमा बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इसका तर्जमा बयान करने की तरफ आ रहे हैं ना तो बड़े प्यारे अल्फाज आला हज़रत ने इस्तेमाल फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम अपने तमाम उम्मत से यूं खिताब फरमाओ। ए महबूब, तुम अपनी तमाम उम्मत से यूं खिताब फरमाओ कि ए मेरे बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस ना हो। फिर उसके बाद औलिया के अक़वाल, इमामुल औलिया मरजिउल उलमा हजरत सैयदुना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बड़ा प्यारा और ईमान अफरोज कौल बयान फरमाया कि हजरत फरमाते हैं, मल्लम यरा नफ्सहु फी मिल्किन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यज़ूक़ु हलावतल ईमान। कहते हैं कि जो अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ममलूक ना जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में अपने आप को तसव्वुर ना करे, फरमाया वो ईमान की हलावत ही नहीं पा सकता। फिर आखिर में जवाब के इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में रखा और सजदे का हुक्म हुआ। सब ने सजदा किया, इब्लीस ने सजदा ना किया। फरमाते हैं, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम को ना झुका, अब्दुल मुस्तफ़ा ना बना, लिहाजा मरदूद अबदी और मलऊन सरमदी हुआ। आदमी को इख्तियार है, चाहे तो अब्दुल मुस्तफ़ा बने और मलाइका मुकर्रबीन का साथी हो, चाहे तो इनकार करे और इब्लीस का साथ दे। अल्लाह। तो ये इमाम अहले सुन्नत का अंदाज है। और आप देखें कि सिर्फ बात नहीं है, इसमें आयात हैं, अहादीस हैं, उलमा के अक़वाल हैं। और फिर अगर सिर्फ आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस बात को इजमाली तौर पर बयान किया जाए तो इमाम अहले सुन्नत एक शेर बयान फरमाते हैं। बसा औकात ये कहा जाता है कि जनाब हमने इतनी बड़ी बात की और आपने उसके जवाब में शेर कहा, तो उस शेर के पीछे कई आयात, अहादीस और औलिया के अक़वाल होते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला। मुझे वो शेर भी याद आ गया आला हजरत का जो अभी इन्होंने आयत पढ़ी, या इबादी वाली। आला हजरत ने क्या कमाल की बात की है, या इबादी कह के हमको शाह ने। इतराज कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि अब्दुल मुस्तफा क्यों कह रहे हो। फरमाया, या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको किया। अल्लाह सलात व सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك گیسو والوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات